اردو سے ملتی جلتی ایک ترکی کہاوت ہے کہ جس جگہ سرخ سیب ہوگا وہاں پتھر تو آئیں گے، لیکن رومیوں نے کبھی سوچا تک نہ ہوگا، خیال تک نہ کیا ہوگا کہ سرخ سیب کے لیے آنے والے پتھر 600 کلو گرام وزنی ہوں گے، گرینائٹ سے بنے ہوں گے اور شہر کی دیواریں تنکوں کی طرح اڑا کر رکھ دیں گے۔ 1453 میں عثمانی فوج قسطنطنیہ پر ایسے ہی پتھر برسا رہی تھی تاکہ یہ سرخ سیب ان کی جھولی میں آن گرے، مگر پھر اچانک سب کچھ پلٹ گیا۔ عثمانیوں کی سپر گن ٹوٹ گئی، اٹلی سے آنے والے ایک جہاز نے عثمانیوں کے چکے چھڑا دیے اور افراتفری میں انہوں نے ایسا قدم اٹھا لیا جس نے انہیں تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی آٹومن امپائر سیریز میں ہم آپ کو اسی ناقابل فراموش جنگ کی مکمل کہانی دکھا رہے ہیں۔ قسطنطنیہ کی 4 میل لمبی حفاظتی دیوار کے 3 حصے تھے۔ سلطان نے اپنی فوج کو بھی اسی ترتیب سے کھڑا کیا۔ ان 3 حصوں میں سے سب سے اہم دیوار کا درمیانی حصہ تھا جو لائکس ویلی کہلاتا تھا، اور اصل میں یہی وہ حصہ تھا جس کی دیوار سب سے کمزور تھی۔ اس حصے کے دونوں کناروں پر ایک گیٹ تھا۔ سلطان کے خیمے کے دائیں ہاتھ پر جو گیٹ تھا وہ سینٹ رومانوس گیٹ کہلاتا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ والا گیٹ ہیڈریاناپول تھا۔ دیوار لائکس ویلی کے بالکل سامنے سلطان نے اپنی نگرانی میں 50,000 سپاہی تعینات کیے تھے، جن میں 12,000 جینیسریز بھی شامل تھے۔ سلطان کے دائیں ہاتھ یعنی سینٹ رومانوس گیٹ سے آگے مارمرا کے سمندر تک مزید 50,000 فوج تعینات تھی۔ یہ اناطولیہ سے آئی ہوئی مسلمان پیدل فوج تھی۔ یہ تربیت یافتہ، بہترین ہتھیاروں اور زرہ بختروں سے لیس سپاہی تھے، جبکہ سلطان کے بائیں ہاتھ یعنی ہیڈریاناپول گیٹ سے لے کر گولڈن ہارن تک کوئی 1,00,000 فوج تعینات تھی۔ یہ انتہائی غیر منظم اور کم تربیت یافتہ سپاہی تھے جنہیں باشی بزوکس کہا جاتا تھا۔ ان میں یورپ سے آئی ہوئی عیسائی فوج بھی شامل تھی۔ عثمانی فوج کے بالکل آگے شہر کی حفاظتی دیوار سے 250 گز کے فاصلے پر ترک انجینئرز نے ایک خندق کھود رکھی تھی جو پوری حفاظتی دیوار کی لمبائی کے برابر تھی، یعنی 4 میل لمبی۔ اس خندق کے پیچھے ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی گئی تھی جس کے پیچھے گڑھے کھود کر ان میں توپیں فٹ کی جا چکی تھیں۔ سپر گن کو سلطان کے خیمے کے بالکل سامنے نصب کیا گیا تھا، جہاں سے وہ حفاظتی دیوار کے سب سے کمزور حصے کو بآسانی نشانہ بنا سکتی تھی۔ سلطانی فوج کے مقابلے میں کانسٹنٹائن نے اپنی تقریباً پوری ہی فوج یعنی 9,000 سپاہی 4 میل لمبی مغربی دیوار پر پھیلا دیے تھے۔ سلطان کی 69 یا 70 توپوں کے مقابلے میں کانسٹنٹائن کے پاس صرف 15 توپیں تھیں۔ اس پر مزید یہ کہ دیواریں کمزور ہو چکی تھیں، ان پر رکھ کر اگر توپیں چلائی جاتیں تو جھٹکوں سے دیواریں ٹوٹ سکتی تھیں، چنانچہ دیوار پر نمائشی انداز میں توپیں لگا دی گئیں۔ جبکہ سی آف مارمرا والی 5 میل لمبی دیوار پر جو سمندر کے ساتھ تھی اور جہاں سے حملے کا زیادہ خطرہ نہیں تھا، وہاں کچھ فاصلے پر صرف نگرانی کے لیے چند سپاہی اور کچھ توپیں نصب تھیں۔ اب رہ گئی شہر کی تیسری طرف گولڈن ہارن والی سائیڈ کی دیوار۔ یہ حصہ زنجیر کی وجہ سے پہلے ہی محفوظ بنایا جا چکا تھا، اس لیے وہاں کوئی فوج تعینات نہیں کی گئی۔ یہ تو تھی دونوں طرف کی زمینی فوج کی پوزیشنز۔ اب ذرا دونوں فوجوں کی بحری پوزیشنز دیکھتے ہیں۔ تو سلطان کے 180 یا بعض روایات کے مطابق 140 بحری جہاز سی آف مارمرا سے آبنائے باسفورس تک پیٹرولنگ کر رہے تھے۔ ہم آپ کو پچھلی قسط میں دکھا چکے ہیں کہ زنجیر کی وجہ سے عثمانی جہاز گولڈن ہارن میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، جبکہ قسطنطنیہ کا پورا بحری بیڑا 20 سے 30 جہازوں پر مشتمل تھا اور گولڈن ہارن کی بندرگاہ میں محفوظ کھڑا تھا۔ لیکن اب اس بحری بیڑے سمیت سب کے امتحان کا وقت آن پہنچا تھا، کیونکہ 7 اپریل کو کیل کانٹے سے لیس عثمانی فوج شہر کو چاروں طرف سے گھیر چکی تھی۔ چھوٹی چھوٹی چند جھڑپیں بھی ہو چکی تھیں، لیکن یہ صرف نیٹ پریکٹس تھی۔ 12 اپریل کی رات سلطان محمد سپر گن کے پاس آیا اور چند لمحوں بعد پہلے گولے کی ضرب سے قسطنطنیہ کی دیواریں تھرا اٹھیں۔ توپوں کے ساتھ ساتھ عثمانیوں کی منجنیقیں بھی دیوار کے پار شہر میں پتھر پھینک رہی تھیں۔ کئی پتھر شاہی محل پر بھی گرے۔ قسطنطنیہ پر روزانہ 120 گولے فائر ہو رہے تھے۔
100 سے 600 کلوگرام تک وزنی گولے جب شہر کے اندر گرتے تو میلوں تک زمین لرز اٹھتی۔ جواب میں دیوار کے محافظوں نے بھی اپنی توپیں چلانے کا فیصلہ کیا، لیکن ہوا یہ کہ ان کی سب سے بڑی توپ فائر کرتے ہی پھٹ گئی۔ وجہ یہ تھی کہ توپیں چلانے کے لیے اچھے ماہرین اور مناسب بارود موجود ہی نہیں تھا۔ بہرحال رومیوں نے تحفظ تو کسی صورت کرنا تھا۔ انہوں نے چاک اور اینٹوں کا ایک پاؤڈر مکس کر کے ایک مسالہ تیار کیا جسے دیواروں پر انڈیل دیا جاتا تاکہ دیواروں میں مضبوطی اور زیادہ پیدا ہو سکے۔ اس کے علاوہ شہر والوں نے اپنے لحافوں اور چٹائیوں سے روئی اور چمڑا نکال کر انہیں لکڑی کی لمبی لمبی شیٹوں پر باندھ دیا اور ان شیٹوں کو دیواروں کے آگے لٹکانا شروع کر دیا تاکہ دیواریں گولوں کا دباؤ برداشت کر سکیں۔ لیکن جدید اور بھاری بھرکم گولوں کے آگے کوئی ایسا ٹوٹکا، کوئی ایسی ترکیب کام نہیں آ رہی تھی۔ صرف ایک ہفتے کی بمباری سے ہی بیرونی دیوار کا بڑا حصہ گر گیا تھا، لیکن یہاں عثمانیوں کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ وہ یہ کہ عثمانیوں کی سپر گن گولہ فائر کرنے کے بعد تیزی سے ٹھنڈی ہونے لگتی تھی، جس سے اس کی نال ٹوٹنے لگتی تھی۔ اسے تیزی سے ٹھنڈا ہونے سے بچانے کے لیے اس پر گرم تیل ڈالنا پڑتا تھا۔ اسی مسئلے کی وجہ سے سپر گن دن میں صرف 7 بار فائر پھینک سکتی تھی۔ دوسری توپوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ مسائل تھے جن کی وجہ سے فائرنگ بار بار روکنا پڑتی تھی، لیکن یہ وقفہ قسطنطنیہ والوں کے لیے بہت بڑی نعمت تھا۔ اس دوران ہزاروں رومی مل جل کر دیواروں کی مرمت کر لیتے تھے۔ اس دوران انہوں نے سینٹ رومانوس گیٹ کے پاس ٹوٹی ہوئی دیوار اس طرح مرمت کر لی کہ اب وہاں پتھروں، اینٹوں اور جھاڑیوں کی ایک باڑ بن گئی تھی۔ کچھ دوسری کمزور جگہوں پر مٹی اور ریت سے دیوار کی مرمت بھی کر دی گئی تھی۔ تو 18 اپریل کو عثمانیوں نے ایک ایسی ہی کمزور جگہ سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن بارش کی وجہ سے یہاں مٹی کی دیوار پر پھسلن بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے عثمانی فوج اوپر نہ چڑھ سکے۔ ویسے بھی رومی فوج اوپر سے تیروں، پتھروں اور گولیوں کی بارش کر رہی تھی، سو عثمانیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس حملے میں 200 عثمانی سپاہی جان سے گئے۔ جہاں شہر میں داخل ہونے اور گیٹ کھولنے کی یہ کوشش ناکام رہی، وہیں عثمانی فوج کے ساتھ ایک اور ٹریجڈی بھی ہو گئی۔ ابھی جنگ کے ابتدائی دن تھے کہ سلطان محمد کی امیدوں کا مرکز اور سب سے بڑی توپ سپر گن فائر کرتے ہوئے ایک دھماکے سے پھٹ گئی۔ نہ صرف توپ پھٹی بلکہ اسے چلانے والے، اس کے گرد کھڑے ماہر توپ ساز اور سپاہی بھی مارے گئے۔ ان مارے جانے والوں میں ایک اوربن بھی تھا، انجینئر اوربن۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا، ناقابل تلافی نقصان تھا، لیکن یہاں نئی سپر گن بنانے کا وقت بہرحال نہیں تھا۔ چنانچہ ایک دیسی حل نکالا گیا کہ توپ کی ٹوٹی ہوئی نال کو جوڑ کر اس پر لوہے کے بڑے بڑے رنگز چڑھا دیے گئے۔ یہ جگاڑ عارضی طور پر کام کر گیا اور توپ نے فائرنگ شروع کر دی، لیکن کچھ عرصے بعد یہ پھر ٹوٹ گئی۔ سلطان کو بہت غصہ آیا، لیکن ظاہر ہے غصہ برونز کی ٹوٹی نال کو جوڑ تو نہیں سکتا تھا، سو بیکار تھا۔ سلطان کو عقل ہی لڑانا تھی اور وہ اور اس کے ساتھی عقل لڑاتے رہے اور کسی نہ کسی طرح سپر گن کچھ دیر کے لیے فائر کے قابل بناتے رہے۔ لیکن ٹھہریے، ابھی ایک سپر دھچکا اور بھی تھا۔ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ سلطان نے یورپی طاقتوں ہنگری اور وینس سمیت کئی یورپین ممالک سے صلح کر لی تھی یا معاہدے کر لیے تھے، لیکن جب سلطان ان طاقتوں سے بے فکر ہو کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر چکا تھا تو اچانک ایک یورپین امپائر ہنگری نے عثمانیوں سے امن معاہدہ توڑ دیا۔ یعنی اب وہ غیر جانبدار نہیں تھے بلکہ فوج لے کر قسطنطنیہ کی مدد کو آ سکتے تھے۔ اور یاد رکھیں، ہنگری ایک طاقتور سلطنت تھی۔ دوسری طرف جنیوا نے بھی اپنے شہریوں کو قسطنطنیہ کی مدد کا حکم دے دیا۔ ان واقعات نے عثمانیوں پر دباؤ بڑھا دیا کہ وہ شہر کو جلد سے جلد فتح کریں یا واپس لوٹ جائیں اور اپنی سلطنت کی حفاظت کریں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر عثمانیوں کو اسی دوران ایک دشمن سے ایک بہت بڑی مدد مل گئی۔ ہنگری کا وہ سفیر جو امن معاہدے کے خاتمے کا پیغام لے کر آیا تھا، وہ انجانے میں ترکوں کو ایک بہت کام کی بات بتا گیا۔ اس نے ترکوں کو توپ سے فائر کرتے دیکھا تو ترکوں کی ناتجربہ کاری پر ہنسنے لگا۔
پھر اس نے خود ہی ترکوں کو بتایا کہ تم ایک دیوار پر ایک ہی جگہ کو نشانہ بنا کر غلطی کر رہے ہو۔ دیوار توڑنے کا صحیح فارمولا 3 نشانات پر ٹرائی اینگل میں نشانہ لگانا ہے۔ ترکوں کے ہاتھ ہنسی ہنسی میں فارمولا آ گیا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دیوار کی تباہی کا عمل تیز ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف قسطنطنیہ کے لیے بھی سمندروں سے مدد آ گئی۔ زمینی محاذ کے ساتھ بحری محاذ بھی بھرپور گرم ہو چکا تھا۔ ترک بحری بیڑے نے 18 اپریل کو اپنے ایڈمرل سلیمان بالٹوگلو کی قیادت میں گولڈن ہارن پر پہلا حملہ کیا۔ عثمانیوں نے زنجیر کی حفاظت کے لیے کھڑے مخالف جہازوں پر پہلے گولہ باری کی اور پھر ان جہازوں پر چڑھ کر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن قسطنطنیہ کے جہاز بہت بڑے تھے، ان پر چھوٹے گولوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کے محافظوں نے اپنے بلند جہازوں سے تیروں کی بارش کر کے عثمانیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ 2 روز بعد 20 اپریل کو صبح عثمانی بیڑے کو دوسرے چیلنج سے واسطہ پڑا، جب سی آف مارمرا میں جنیوا کے 3 بحری جہاز ان کے مقابلے پر آ گئے۔ ان جہازوں کو پوپ نکولس V نے بھیجا تھا۔ ان میں قسطنطنیہ کے لیے سپاہی، ہتھیار اور خوراک لدی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ قسطنطنیہ کا ایک تجارتی بحری جہاز بھی تھا۔ سلطان اس وقت ساحل سے 2 میل دور اپنے خیمے میں بیٹھا تھا۔ اسے ان جہازوں کے آنے کی خبر ملی تو وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا ساحل پر پہنچا۔ اس نے اپنے بحری بیڑے کے کمانڈر کو سخت ترین پیغام بھیجا، تم ان جہازوں کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ یا پھر زندہ میرے پاس مت آؤ۔ سلطان اتنا پرجوش اور مضطرب تھا کہ وہ اپنا گھوڑا بار بار پانی میں ڈال رہا تھا۔ وہ بلند آواز میں پکار کر اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، لیکن ایک بار پھر وہی مسئلہ کہ دشمن کے جہاز عثمانی بحری جہازوں سے جسامت میں بہت بڑے تھے۔ ان پر گولہ باری اور تیروں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ 3 گھنٹے کی لڑائی اور بھاری جانی نقصان اٹھا کر عثمانی بحری بیڑا پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ قسطنطنیہ والوں نے زنجیر ہٹا کر 4 امدادی جہاز گولڈن ہارن میں داخل کر لیے اور زنجیر پھر برابر کر دی۔ پچھلی قسط میں آپ جان چکے ہیں کہ قسطنطنیہ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار وقت ہی تو تھا، تو اس مدد کے آ جانے سے ان کے پاس وقت کی دولت مزید آ گئی تھی۔ وہ محاصرے کو اور دیر تک برداشت کر سکنے کے قابل ہو گئے تھے۔ تو ظاہر ہے اب عثمانی سلطان محمد ثانی کا غصے میں آ جانا جائز تھا۔ وہ 10,000 سپاہیوں کے ساتھ اپنے بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر پہنچا۔ اس نے ایڈمرل سلیمان بالٹوگلو کو 100 کوڑے لگوائے، اس کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم جاری کیا اور اسے برطرف کرتے ہوئے حمزہ بے کو نیا ایڈمرل بنا دیا۔ عثمانی فوج کو اب اگر فتح حاصل کرنا تھی تو جہازوں کو ہر صورت گولڈن ہارن میں پہنچانا تھا۔ سلطان محمد ثانی نے بحری جنگی تاریخ کو بہت باریکی سے پڑھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ تاریخ میں کئی بار بحری جہازوں کو زمینی راستوں پر بھی کھینچنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی اس سے صرف 250 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی یہی کر چکا تھا۔ وہ کشتیوں کو دریائے نیل سے نکال کر خشکی پر کھینچتے ہوئے بحیرہ احمر میں ڈال چکا تھا، جبکہ یورپینز اور وائکنگز بھی تاریخ میں ایسا کر چکے تھے۔ سلطان نے بھی اپنے جہاز خشکی کے راستے گولڈن ہارن میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گلاٹا سے گولڈن ہارن تک لکڑی کے تختوں کی تقریباً 1.5 میل لمبی سڑک بنوائی۔ اس سڑک کے راستے میں ایک 200 فٹ اونچی پہاڑی بھی آتی تھی۔ اس سڑک پر لکڑی کے پہیے رکھ کر انہیں جانوروں کی چربی سے چکنا کر دیا گیا۔ پھر چرخیوں کی مدد سے چھوٹے بحری جہازوں کو سمندر سے کرین کی طرح اٹھا کر ان پہیوں پر رکھوایا گیا۔ سینکڑوں انسان اور بیل ان جہازوں کو مضبوط رسیوں کی مدد سے کھینچ کر زنجیر کو بائی پاس کرتے ہوئے گولڈن ہارن میں لے گئے اور اس طرح بحری جہاز گولڈن ہارن میں اتار دیے گئے۔ قسطنطنیہ کا ایک مضبوط سہارا ٹوٹ گیا۔ گولڈن ہارن پار ہو جانے سے قسطنطنیہ میں کوہرام مچ گیا۔ شہر والوں کو مغربی دیوار سے سینکڑوں سپاہی اور تیر انداز گولڈن ہارن والی دیوار پر بھیجنا پڑے۔ اس منتقلی کی وجہ سے مغربی دیوار کا دفاع جو پہلے ہی کمزور پڑ چکا تھا مزید کمزور ہو گیا۔ قسطنطنیہ کے محافظ اس نتیجے پر پہنچے کہ شہر کو بچانا ہے تو گولڈن ہارن سے عثمانی بیڑے کو ہٹانا ہوگا۔ اسی لیے 28 اپریل کو
قسطنطنیہ کے 5 بڑے بحری جہازوں اور کئی چھوٹی کشتیوں نے عثمانی بیڑے پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے گریک فائر سے عثمانی جہازوں کو جلانے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ حملہ کامیاب نہیں ہوا، بلکہ ان کی ایک حملہ آور کشتی مکمل تباہ ہو گئی اور دوسری بیکار ہو گئی۔ عثمانیوں کی بھی ایک کشتی تباہ ہوئی، لیکن باقی بیڑا محفوظ رہا۔ بحری لڑائی میں شدت آنے کے ساتھ زمینی محاذ پر بھی جنگ تیز ہو گئی تھی۔ 7 مئی تک عثمانیوں نے شہر کی دیوار پر 2 بڑے حملے بھی کر دیے تھے، لیکن دیوار پر چڑھنا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ عثمانیوں نے لکڑی کے بنے ٹاورز بھی استعمال کیے، جن کے ذریعے سپاہیوں کو دیوار پر اتارے جانے کا منصوبہ تھا، لیکن یہ بھی ناکام رہا، کیونکہ ان کالمز کو رومیوں نے گریک فائر سے جلا دیا تھا۔ مزید یہ کہ عثمانی انجینئرز نے بارودی سرنگیں بچانے کے لیے جو غاریں کھودی تھیں، ان میں بھی محافظوں نے پانی چھوڑ دیا تھا، یعنی یہ بھی ناکارہ ہو چکی تھی۔ عثمانی فوج ایک بار پھر بددل ہونے لگی۔ اس پر مزید یہ کہ وینس سے ایک جہاز قسطنطنیہ کی طرف آ رہا تھا۔ 23 مئی کو وینس کا ایک بحری جہاز قسطنطنیہ پہنچا، جس نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اصل میں تو یہ جہاز شہر والوں کو خبر دینے آیا تھا کہ یورپ سے کوئی فوج ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گی، لیکن چونکہ عثمانیوں کے یورپین ممالک سے معاہدے ٹوٹ چکے تھے، اس لیے وہ سمجھے کہ ہنگری سے فوج آ گئی ہے۔ عثمانی فوج میں یہ مشہور ہو گیا کہ ہنگیرین جرنیل کی قیادت میں ایک صلیبی لشکر زمینی راستے سے تھریس پہنچ گیا ہے، جس کا نشانہ اب عثمانی دارالحکومت ایڈرن ہوگا۔ ان کے خیال میں وینس کا یہ جہاز دراصل اسی صلیبی لشکر کا ایک حصہ ہی ہے۔ یہ افواہ محاصرے میں بیٹھی فوج کے لیے نیندیں اڑا دینے والی تھی۔ سلطان کے لیے فوجیں لے کر آنے والے سردار بھی اس افواہ سے فتح کی امید چھوڑنے لگے تھے۔ ایسے میں سلطان نے ایک قائد کی طرح اپنی فوج کو امید دلانے کا ایک طریقہ نکالا۔ اس نے اپنے وزیروں اور کمانڈرز کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے قالین پر درمیان میں ایک سرخ سیب رکھ دیا۔ پھر کہا کہ تم میں سے کون قالین پر پاؤں رکھے بغیر اسے اٹھا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے اور کوئی آگے نہ بڑھا۔ تب سلطان خود آگے بڑھا، اس نے قالین کو رول کرنا شروع کیا، لپیٹنا شروع کیا۔ لپیٹتے لپیٹتے وہ سیب تک آ گیا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر سیب اٹھا لیا۔ پھر اس نے قالین کو دوبارہ بچھا دیا۔ یہ سب کے لیے پیغام تھا کہ شہر کی فتح اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کے لیے سلطان اور اس کے مشیروں نے طے کیا کہ ایک آخری پرزور حملہ کیا جائے۔ اس حملے میں شہر فتح ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ محاصرہ ہٹا لیا جائے گا۔ آخری حملے سے پہلے 26 مئی 1453 کی رات سلطان محمد نے ایک نفسیاتی حربہ آزمایا۔ اس نے حکم دیا کہ اب سے ہر رات ہر خیمے کے سامنے ایک نہیں 2 بڑے الاؤ روشن کیے جائیں گے۔ سپاہی آدھی رات تک فوجی بینڈ بجائیں گے اور خوب نعرے بازی کی جائے گی۔ پہلی رات جیسے ہی الاؤ روشن ہوئے، روشنی کی ایک لکیر تا حد نظر پھیل گئی۔ فوجی بینڈ اتنے زور سے بجے کہ قسطنطنیہ کے محافظ مارے خوف کے سینے پر صلیب بنانے لگے۔ 26 سے 28 مئی تک 3 راتیں مسلسل یہی ہوتا رہا۔ 27 مئی کی رات تو سلطان کی فوج میں شامل کچھ عیسائی سپاہیوں نے شہر والوں کو خبردار بھی کیا۔ انہوں نے تیروں کے ذریعے باندھ کر وارننگ والے پیغامات شہر میں پھینکے۔ ان میں لکھا تھا، تیار رہو، عثمانی فوج فیصلہ کن حملہ کرنے والی ہے۔ ادھر 26 سے 28 مئی تک عثمانی توپوں نے دیوار پر دن رات اتنی بمباری کی جتنی پورے محاصرے کے دوران پہلے نہیں ہوئی تھی۔ سپر گن بھی کبھی کبھار چلتی رہی، لیکن باقی توپوں نے مل کر سپر گن سے بھی زیادہ کام کیا اور کئی جگہوں سے دیواروں کی دھجیاں اڑ گئیں۔ ان 3 دنوں میں سلطان اپنے لشکر میں گھومتا رہا۔ وہ سپاہیوں کو بہادری پر انعام اور بزدلی پر سزا دینے کے اعلانات کر رہا تھا۔ مغربی مصنفین لکھتے ہیں کہ سلطان نے اپنے سرداروں کے سامنے بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہا تھا کہ اگر شہر فتح ہو گیا تو سپاہیوں کو 3 دن تک شہر میں لوٹ مار کرنے اور غلام لونڈیاں جمع کرنے کی اجازت ہوگی، جیسا کہ اس وقت دستور تھا۔ یہی نہیں، اس نے اپنے سرداروں سے یہ بھی کہا کہ شہر میں خزانے کے ڈھیر، خوبصورت عورتیں، شاندار گھر اور باغات ہیں اور یہ سب کچھ انہی کے لیے ہے۔ اگرچہ مسلمان مصنفین نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی جس سے ظاہر ہو سکے کہ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ایسا کوئی لالچ دیا تھا۔
बहरहाल 28 मई को सारी मुस्लिम फौज ने रोज़ा रखा और पूरा दिन इबादत में गुजारा। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया के अंदर भी पादरियों ने मुकद्दस अलामात और सलीब के साथ शहर में जुलूस निकाला। वो मगरबी दीवार पर भी गए जहां उन्होंने शहर के मुहाफ़िज़ों को फ़तह की बिशारत दी और उन पर मुकद्दस पानी छिड़का। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब शहर की दीवारों पर 5000 गोले बरसाए जा चुके थे। अब आखिरी हमले का वक्त हुआ चाहता था और साथ में मुहासरे वालों के लिए सबसे बुरी खबर यानी मूसलाधार बारिश का भी। रात के वक्त सुल्तान ने तमाम फौज और बहरी बेड़ों को हुक्म दिया कि एक ही वक्त में शहर पर टूट पड़े, लेकिन असल में ये सारे हमले सिर्फ दिखावे के लिए थे ताकि मुहाफ़िज़ों की तवज्जो बटी रहे। असल हमला मगरबी दीवार के सेंटर में, मरकज़ में रोमानोस गेट के पास होना था, जहाँ की दीवार ज़्यादातर पहले से गिर चुकी थी। यहाँ सिर्फ मट्टी और पत्थरों की एक बाढ़ रह गई थी। सुल्तान रोमानोस गेट के करीब ही खड़ा था। रात 1:30 बजे सुल्तान ने अपनी गैर मुनज़्ज़म फ़ौज को दीवार पर हमले का हुक्म दिया। ढोल की थाप पर हज़ारों सिपाही खंदक पार करके बाढ़ पर टूट पड़े। कुस्तुनतुनिया के मुहाफ़िज़ अपने कमांडर जस्टिनियानी की क़यादत में भरपूर दिफा कर रहे थे। उन्होंने उस्मानी फ़ौज पर पत्थरों, ग्रीक फायर और तीरों की ऐसी बारिश की कि हज़ारों सिपाही मारे गए। 2 घंटे तक बड़ी खौफनाक जंग हुई। सुल्तान ने इस गैर मुनज़्ज़म फ़ौज के पीछे मिलिट्री पुलिस खड़ी कर रखी थी और इसके पीछे जेनिसरीज़ खड़े थे। जो सिपाही भागकर वापस आता, मिलिट्री पुलिस उसे डंडों के जोर पर वापस मैदान जंग में धकेल देती, और अगर कोई सिपाही मिलिट्री पुलिस का घेरा तोड़कर पीछे आता तो वहां खड़े जेनिसरीज़ तलवारों से उसके टुकड़े कर देते। चुनाचे ये गैर मुनज़्ज़म सिपाही जान तोड़कर आखिरी लम्हात तक लड़े। 2 घंटे बाद रात के 3:30 बजे जब शहर के मुहाफ़िज़ भी लड़ते लड़ते बुरी तरह थक चुके थे तो सुल्तान ने गैर मुनज़्ज़म फ़ौज पीछे हटाकर ताज़ा दम दाएं बाजू वाली फ़ौज अनातोलियन इन्फेंट्री को हमले का हुक्म दिया। अनातोलियन इन्फेंट्री के दस्ते ढालों की आड़ में आगे बढ़ने लगे तो उन पर तीरों और पत्थरों की बारिश होने लगी। फिर शहर के मुहाफ़िज़ों ने उन पर ग्रीक फायर फेंक कर उन्हें जलाना शुरू कर दिया। मुहाफ़िज़ों ने छोटी छोटी तोपों से फायर भी खोल दिया। इस सब कुछ से इन्फेंट्री के सैकड़ों सिपाहियों की जानें चली गई। अब सुल्तान के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो मुहाफ़िज़ों पर तोपों से गोलाबारी करे। हालांकि सुल्तानी तोपों की गोलाबारी से उस्मानी सिपाहियों की जानें भी ख़तरे में पड़ सकती थीं, लेकिन सुल्तान ये रिस्क लेने पर मजबूर था। चुनांचे उसने अपने तोपखाने को बाढ़ पर भरपूर गोलाबारी का हुक्म दे दिया। बाढ़ पर बमबारी शुरू हो गई। ये स्ट्रेटजी कामयाब रही। एक बड़ा गोला गिरा और बाढ़ का एक हिस्सा उड़कर परे जा गिरा। यहाँ एक बड़ा गैप बन गया था जहाँ से इन्फेंट्री के 300 सिपाही शहर के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन रूमी मुहाफ़िज़ भी मुस्तैद खड़े थे, एक्टिव थे। उन्होंने इन 300 सिपाहियों को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया और जल्द ही पीछे धकेल दिया, शहर से बाहर निकाल दिया। ये खौफनाक लड़ाई 2 घंटे जारी रही, लेकिन इन्फेंट्री को फतह न मिल सकी। सुबह के 5:30 बजे सुल्तान ने इस फौज को भी वापस बुला लिया। इन हमलों में सुल्तान की फौज बुरी तरह थक चुकी थी। अब सिर्फ 12,000 जेनिसरीज़ और 5,000 दूसरे सिपाही बाकी बचे थे, यानी कुल 17,000 फौज ही सही सलामत और ताज़ा दम पीछे खड़ी थी। बाकी फौज रात भर के हमलों में थक चुकी थी। सुल्तान शहर के मुहाफ़िज़ों को, रोमियों को आराम का मौका नहीं देना चाहता था, सो उसने अपनी फौज के इस आखिरी हिस्से को भी उसी वक्त हमले का हुक्म दे दिया। सुल्तान अपनी फौज के इस आखिरी ताज़ा दम हिस्से को भी हमले का हुक्म देकर ये जानता था कि वो बहुत बड़ा जुआ खेल रहा है। उसकी सारी कामयाबी का इन्हिसार इसी फाइनल हमले पर था। अगर ये हमला भी नाकाम हो जाता तो फिर सुल्तान के पास वापसी के सिवा कोई चारा नहीं था। इस हमले को जेनिसरीज़ लीड कर रहे थे। उन्होंने भरपूर हमला किया, लेकिन शहर के मुहाफ़िज़ थकन से चूर होने के बावजूद जेनिसरीज़ का मुकाबला भी डट कर करने लगे। बज़ाहिर फतह की कोई उम्मीद एक बार फिर नज़र नहीं आ रही थी। ये तारीख़ी जंग अपने अरूज पर थी कि उस्मानियों को एक गैर मुतवक्के बड़ी कामयाबी मिल गई। वो ये कि शहर की मगरबी दीवार की तह में एक खुफिया दरवाज़ा था जिसे सर्कस डोर भी कहा जाता था। इस दरवाजे को शहर के मुहाफ़िज़ उस्मानी कैंप पर छापामार कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करते थे।
28 मई की रात कुछ रूमी मुहाफिजों ने इसी दरवाजे को इस्तेमाल किया, लेकिन वापसी पर बंद करना भूल गए। एक तुर्क सिपाही ने यह मंजर देख लिया। फिर 50 तुर्क सिपाही यहीं से अंदर दाखिल हुए और उन्होंने शहर की दीवार पर पहुंचकर सलीबी परचम फाड़ दिए और सल्तनत उस्मानिया का परचम लहरा दिया। उधर दूसरी मगरबी दीवार पर मुहाफिजों के साथ बदकिस्मती ये हुई कि उनका कमांडर जस्टिनियानी, जिसने देवमालाई हीरो एक्लीस जैसा लिबास पहन रखा था, वो पहले से जख्मी था, लेकिन रात की लड़ाई में उसे कुछ और गहरे जख्म आए। अब वो लड़ने के काबिल ही नहीं रहा था। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने उसे फ़रार होने के लिए खुफिया दरवाजे की चाबी थमा दी। लेकिन जैसे ही जस्टिनियानी के चंद साथी उसे लेकर उस खुफिया दरवाजे से बाहर निकले, उसके बाकी सैकड़ों साथी भी उसके पीछे ही हो लिए और दीवार से हट गए। जस्टिनियानी और उसके साथियों के हट जाने से दीवार का दिफा बेहद कमज़ोर हो गया। इसी लम्हे जनिसरीज का आगा हसन अपने 30 साथियों समेत बाढ़ पर चढ़ने में कामयाब हो गया और उसने बाढ़ पर उस्मानी परचम भी लहरा दिया। अगरचे हसन और उसके 18 साथी इस लड़ाई में काम आ गए, लेकिन बाढ़ पर लहराता उस्मानी परचम बाहर खड़ी तुर्क फौज और अंदर मौजूद रूमी शहरियों को साफ नज़र आ रहा था। ये 29 मई की सुबह 7 बजे का वक्त था और कुस्तुनतुनिया 1000 साल बाद सल्तनत उस्मानिया के हाथों फतह हो चुका था। सुर्ख सेब उनकी झोली में आन गिरा था। जनिसरीज शहर में दाखिल हो चुके थे। उन्हें देखकर शहर के बाहर खड़ी थकी हुई उस्मानी फौज में एक नया जोश भर गया। वो भी जनिसरीज के पीछे शहर में दाखिल होने लगे। 10 मिनट के अंदर अंदर 30,000 सिपाही शहर की अंदरूनी दीवार तक पहुंचकर इसके दरवाजे खोल रहे थे। शहर के मुहाफिज जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। 700 साल का इंतज़ार ख़त्म हो चुका था, लेकिन मसला था शहर को महफूज और पुरअमन रखने का। मगर हकीकत ये थी कि शहर को फतह करने वालों को अभी आपस में भी लड़ना था। ये क्या कहानी थी? कुछ ईसाई आज भी कुस्तुनतुनिया की फतह की उम्मीद क्यों लगाए बैठे हैं? कुस्तुनतुनिया की दीवारों में कौन जिंदा है? और हाँ, वो आखिरी रोमन शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 का क्या हुआ? हैगिया सूफिया के तहखानों से कौन सा खजाना मिला था? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन सल्तनत उस्मानिया की तारीख के इस सीज़न की अगली और आखिरी किस्त में। नेक्स्ट सीज़न सल्तनत उस्मानिया के अरूज के दौर से ज़वाल के इख्तिताम तक होगा। अगर आपके जहन में इस किस्त के बारे में कोई सवाल है तो आस्क DSJ लिख कर अपना सवाल कमेंट्स में टाइप कीजिए। अगर आप तारीख के नाकाबिले फरामोश किरदार चे गुवेरा के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। ये देखिए पाकिस्तान में नाकाम एहतसाब की एक और दास्तान, और यहाँ जानिए कि चांद पर आखिर किस खूबसूरत लड़की का नाम लिखा है।